آئیے منقبت غوث اعظم سماعت کر لے. ایک مرتبہ سرکار غوث پاک کے نام پر دونوں ہاتھوں کو برسات میں لہرا کر بولتے سبحان اللہ اور مچل کر بولتے سبحان اللہ. چاند ستاروں کلام لکھا تھا لے کے آیا ہوں. چاند ستاروں چاند ستاروں چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم کا کہ چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے چاند ستاروں سے بڑھ کر ہے ذرہ غوث اعظم کا. سات سمندر سات سمندر سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوث اعظم کا. سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوث اعظم کا. اور عبد القادر کو قادر نے عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے. عبد القادر کو قادر نے عبد القادر کو قادر نے ایسی قدرت بخشی ہے. قبر سے مردہ قبر سے مردہ قبر سے مردہ اٹھا کے لگائے نعرہ سبحان اللہ. قبر سے مردہ اٹھا کے لگائے نعرہ غوث اعظم کا. اور بہت سے پیارا بند رضا کر لے کہ قسم دے کر خدا ہی کھلائے عبد القادر کو قادر. قسم دے کر خدا ہی کھلائے قسم دے کر خدا ہی کھلائے عبد القادر کو قادر. مرضی مولا مرضی مولا مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا. مرضی مولا کا ہوتا ہے لقمہ غوث اعظم کا. سات سمندر پر ہے بھاری قطرہ غوث اعظم کا. السلام علیکم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ حضرات بڑے بہترین منقبت سماعت کر رہے تھے. اب آئیے بلا تاخیر اب
آپ حضرات کو خطابت کی دنیا میں لے کر چل رہا ہوں، اور اب بہترین خطاب سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں، اس لیے کہ اب میں ایسے خطیب ذیشان، خطیب باوقار، خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان، عاشق اعلی حضرت، عاشق تاج الشریعہ آپ حضرات کے روبرو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد حضرت علامہ مولانا تنویر احمد صاحب قبلہ ہے، شہزادہ سیف رضا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے اپنے بہترین خطابت سے ہم تمام حضرات کے قلوب کو منور و مجلہ کرے، اور یہی کہوں گا کہ خطابت کی دنیا پر ہے حکمرانی، دلوں کو جلاتی ہے سحر البیانی، فدائین کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ غضب کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم، الصلاة والسلام علی قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العروب والعجم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا۔ سبحان اللہ۔ سامنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنی زبان کو خاموش کریں، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ بچوں کو آپ حضرات پیچھے کر دیں، جوان آگے آ جائیں۔ جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں، اور سن کر سمجھ کر صرف سر ہلانے والے نہیں بلکہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے والے۔ ماحول ابھی سے تیار کرنا ہے۔ میں آپ کے روبرو کسی تقریر کی غرض سے یا خطاب کے غرض سے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ آنے والے جو علماء ہیں ایک بہترین ماحول تیار کر کے ان کو دینا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میرے بعد کئی ایک بہترین خطابات ہونے والے ہیں، ایسے لاجواب بیان، ایسے خوبصورت بیان، ایسے دلکش بیان کہ جسے آج آپ سنیں گے لیکن اس کی لذتیں برسوں آپ کو یاد رہیں گی، آپ یاد کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک ماحول تیار کر لیجیے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، آپ شعر سنیے، اس کے بعد دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار کریے کہ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا۔ اس پوری محفل میں صرف عرفان بھائی ہی کو سمجھ میں آیا ہے، بقیہ حضرات خاموش ہیں۔ آپ بھی اپنی سمجھداری کا مظاہرہ کیجیے۔
سال میں ایک مرتبہ تو ایسی محفلیں ملتی ہیں، روز روز تو ایسی محفلیں ملتی نہیں۔ بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا۔ زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا۔ آپ اتنے سست ہیں کہ آپ کی سستی دیکھ کر کے میرا ذہن بھی اگلے مصرے کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا ہے۔ دونوں ہاتھ بائیں اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، محبت سے، عقیدت سے، پیار سے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلوات والسلام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں آپ سبھی حضرات کہ آج اس وقت ہم اور آپ آفتاب سنیت، ماہتاب رضویت، قاطع نجدیت، آفاق جانے وہابیت و صلح کلیت، حامی سنت، ماہی بدعت، حضرت قاری غلام مصطفیٰ علیہ رحمہ المعروف بڑے حضرت کی عرس سراپا قدس کی تقریب میں حاضر و موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ سب کو حضرت کے فیوز و برکات سے مستفیض و مستنیر فرمائے۔ بلند آواز سے کہیے آمین، پھر کہیے آمین، پھر کہیے آمین۔ ایک کلام حضرت کی شان میں نے لکھا ہے، اگر کہیے تو سنا دیں۔ تیار ہیں سبھی لوگ؟ کتنے لوگ تیار ہیں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں گے نا؟ زبان کھولیں گے یا تالا لگائے بیٹھے رہیں گے؟ عاشق خیر الورا قاری غلام مصطفیٰ، عاشق خیر الورا قاری غلام مصطفیٰ، پیکر عشق و وفا قاری غلام مصطفیٰ، پیکر عشق و وفا قاری غلام مصطفیٰ، اور شاہ مجاہد کی عطا قاری غلام مصطفیٰ، شاہ مجاہد کی عطا قاری غلام مصطفیٰ، درد فرقت کی دوا قاری غلام مصطفیٰ، درد فرقت کی دوا قاری غلام مصطفیٰ۔ اور مانگنے جاؤں بھلا، مانگنے جاؤں بھلا میں کیوں کسی بھی غیر سے، مانگنے جاؤں بھلا میں کیوں کسی بھی غیر سے۔ دیکھیے حضرت کے عقیدت مند آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے پیروں کو بھی حرکت دیا کریں۔ اگر پیروں کو حرکت نہیں دے سکتے تو زبان کو تو کم سے کم حرکت دینا ہی چاہیے۔ مانگنے جاؤں بھلا میں کیوں کسی بھی غیر سے، مانگنے جاؤں بھلا میں کیوں کسی بھی غیر سے، ہے میرے حاجت روا قاری غلام مصطفیٰ، ہے میرے حاجت روا قاری غلام مصطفیٰ۔ اور خالی جھولی لے کے آئے ہیں ہمیں کر دو عطا، خالی جھولی لے کے آئے ہیں ہمیں کر دو عطا، صدقہ احمد رضا قاری غلام مصطفیٰ، احمد رضا قاری غلام مصطفیٰ۔ آپ کے روضے کی عظمت کی حفاظت کے لیے جو حضرت قاری صاحب علیہ رحمہ سے محبت کرتے ہیں وہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، صرف مجھے دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے۔
آپ اپنی نگاہوں کا مرکز مجھے بنائیے. اس کے بعد ایسی ایسی شخصیتیں آ رہی ہیں کہ میں آپ سے ایک بار نہیں 1000 بار کہوں گا، تب بھی آپ کی نظریں میری طرف نہیں اٹھیں گی، انہی شخصیات کی طرف اٹھیں گی. تو جب تک وہ شخصیات منبر نور پر رونق افروز نہیں ہو رہی ہیں، اس وقت تک اپنی نگاہیں بھی آپ میری طرف رکھیے اور اپنی سماعتیں بھی آپ میری طرف رکھیے. عرض کیا ہے آپ کے روضے کی عظمت کی حفاظت کے لیے جہاں بھی ہم کرتے ودا قاری غلام مصطفیٰ، جہاں بھی ہم کرتے ودا قاری غلام مصطفیٰ. اور اس شعر پر آگے سے لے کر پیچھے تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، جو اس پنڈال میں حال میں موجود ہیں وہ بھی، اور جو نہیں ہیں وہ وہیں سے سبحان اللہ کہیں اور جلد سے جلد حال میں آنے کی زحمت گوارا کریں. کہ جو ہیں گستاخ شہ کون و مکان ان کے لیے، جو ہیں گستاخ شہ کون و مکان ان کے لیے، آپ ہیں دل کے رضا قاری غلام رضا قاری غلام مصطفیٰ. اور آپ کی تنویر سے حضرت مفتی صاحب اہل اسٹیج کی توجہ، آپ کی تنویر سے کتنوں کے دل روشن ہوئے. آپ کی تنویر سے کتنوں کے دل روشن ہوئے. تنویر میرا نام بھی ہے اور حضرت کی تنویر، ذرا محسوس کیجئے گا تو لذت خوب ملے گی. آپ کی تنویر سے کتنوں کے دل روشن ہوئے، آپ کی تنویر سے کتنوں کے دل روشن ہوئے. باد نوری کی ضیا قاری غلام مصطفیٰ، باد نوری کی ضیا قاری غلام مصطفیٰ، عاشق خیر الورا قاری غلام مصطفیٰ، پے کرے عشق و وفا قاری غلام مصطفیٰ. اب مجمع سے کوئی ایک صاحب نعرہ بلند کرتا یا رسول اللہ زندہ باد. حضرت کی بارگاہ میں ہم اور آپ سبھی حضرات یہ منبر نور پر مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، علماء ربانیین بیٹھے ہوئے ہیں، قرائے احسان بیٹھے ہوئے ہیں، حفاظ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہترین عظیم الشان نقیب بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ بار ہے. یہ سب کے سب یہاں کیوں آئے ہیں؟ حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے. کسی نے کہا تھا مولانا عرس منا رہے، بزرگوں کی بارگاہوں میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ کیا وہ کوٹھی بنوا دیتے ہیں؟ کیا وہ بنگلہ بنوا دیتے ہیں؟ کیا وہ بلڈنگ کھڑی کر دیتے ہیں؟ کیا دروازے پر BMW کار آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے؟ کیا دولت و ثروت کے انبار لگا دیتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ جواب دینے والے نے کہا تھا سنو سنو، اگر دل میں محبت ہو، سچی عقیدت ہو، سچا پیار ہو، محبت و مودت ہو تو پھر یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے. لیکن اے سوال کرنے والے، ذرا تو مجھے یہ بتا دے، جب تو غمگین ہوتا ہے، جب تو رنجیدہ ہوتا ہے، جب تو پریشان ہوتا ہے، جب تو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا تھا جب ہم رنجیدہ ہوتے ہیں، جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو اپنے غم کو بھلانے کے لیے ہم میخانے کی طرف نکل پڑتے ہیں، شراب کھانے کی طرف نکل پڑتے ہیں، 2 پیگ لگاتے ہیں، سارا غم بھول جاتے ہیں. ہم نے کہا تھا ہاں تو ضرور سارا غم بھول جاتا ہے، لیکن تیری اس کے بعد جو حرکتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھ کر کے تیرے گھر والوں کا ہاتھ پیر بھی بھول جاتا ہے. بیوی الگ ڈری سہمی بیٹھی ہوتی ہے، بیٹے الگ ڈرے سہمے بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ الگ ڈرے سہمے بیٹھے ہوتے ہیں. گھر کی کوئی کھڑکی سلامت نہیں رہتی، گھر کا کوئی برتن سلامت نہیں رہتا، گھر کا کوئی گلدستہ سلامت نہیں رہتا، گھر کا کوئی گملہ سلامت نہیں رہتا. تو سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتا ہے،
مجھے بتا یہ سکون ہے یا بے سکونی ہے، یہ اطمینان ہے یا بے اطمینانی ہے، یا یہ چین ہے یا بے چینی ہے؟ کہنے لگا مولانا صحیح کہہ رہے ہو، یہ چین تو نہیں ہے، یہ اطمینان تو نہیں ہے، یہ سکون تو نہیں ہے، لیکن اے مولانا آپ ہمیں بتائیے چین کہاں ملے گا، اطمینان کہاں ملے گا، سکون کہاں ملے گا؟ ہم نے کہا تو نے کہا تھا یہ اللہ کے ولیوں کے آستانے پر کیوں جاتے ہو؟ کیا یہ بلڈنگ بنوا دیتے ہیں؟ کیا یہ کوٹھی بنوا دیتے ہیں؟ کیا یہ محل بنوا دیتے ہیں؟ کیا یہ دروازے پر BMW کار لا کر کے کھڑی کر دیتے ہیں؟ کیا یہ ہیرے جواہرات سونے چاندی کے انبار لگا دیتے ہیں؟ ولیوں کے آستانے پر کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا سنو سنو، کیا اس دنیا کے اندر دولت مند نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر پیسے والے نہیں ہیں؟ کیا اس دنیا کے اندر BMW کار والے نہیں ہے؟ کیا اس دنیا کے اندر بینک بیلنس والے نہیں ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا ہاں کیوں نہیں، بہت سارے دولت مند موجود ہیں، بہت سارے کار والے موجود ہیں، بہت سارے بلڈنگ والے موجود ہیں، طرح طرح کے دولت مند موجود ہیں۔ ہم نے کہا بتا کیا ہر دولت مند کو نیند رات بھر آتی ہے؟ کیا ہر دولت مند چین و سکون کی نیند سوتا ہے؟ کیا BMW کار والا سکون کی نیند سو پاتا ہے؟ نہیں، بہت سارے ایسے دولت مند بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں جو اس بینچ کے گدے پر بھی رات بھر کروٹ بدلتے رہتے ہیں، پھول کے سیج پر بھی انہیں نیند نہیں آتی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وہ پھولوں کے بستر پر لیٹ کر کے بھی مزہ نہیں پاتے، وہ دولت مند ہو کر کے بھی مزہ نہیں پاتے۔ BMW کار ان کے پاس ہے لیکن مزہ ان کے پاس نہیں ہے، دولت و ثروت کے انبار ان کے پاس ہیں لیکن مزہ ان کے پاس نہیں ہے۔ کہنے لگا مولانا پھر یہاں بتائیے کہ مزہ کہاں ملے گا، مزے میں کون ہے؟ مولانا ذرا آپ نشاندہی کیجئے، ذرا آپ بتائیے۔ ہم نے کہا تو پوچھتا ہے کہ مزے میں کون ہے، آرام میں کون ہے، سکون میں کون ہے، چین میں کون ہے؟ ارے یہی سے تھوڑی دور پر محبتوں کا ایک شہر آباد ہے جسے بریلی کہا جاتا ہے، چل وہاں پر دیکھ احمد رضا کتنے مزے میں ہے، کتنے مزے میں ہے، زمین پر دیکھ محبوب الہی کتنے مزے میں ہے، کیا اجمیر کے گلیوں میں گھوم دیکھ والے اجمیر کتنے مزے میں ہے، جب سالے مولا چلا جا وہاں جا کر کے دیکھ سرکار غوث اعظم کتنے مزے میں ہے، جب مدینہ المنورہ چلا جا دیکھ مولائے کائنات کتنے مزے میں ہے، عثمان ذوالنورین کتنے مزے میں ہے، عمر فاروق کتنے مزے میں ہے، صدیق اکبر کتنے مزے میں ہے۔ پتا چلا نہ دارا مزے میں ہے، نہ سکندر مزے میں ہے، نہ شہنشاہ مزے میں ہے، نہ بادشاہ مزے میں ہے، نہ کوئی راجا مزے میں ہے، نہ کوئی مہاراجا مزے میں ہے، پھر مزے میں کون ہے؟ سنو سنو، دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، دارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے، سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے۔ حرم خدا میں جا کے نگاہوں سے اپنے دیکھ، اس شہر کا ہر ایک کبوتر مزے میں ہے، اس شہر کا ہر ایک کبوتر مزے میں ہے، تارا مزے میں ہے نہ سکندر مزے میں ہے، سچ یہ ہے کہ مصطفیٰ کا قلندر مزے میں ہے۔ سکون میں کون ہے، اطمینان میں کون ہے؟ سارے شہر والوں کا سکون چلا گیا تھا، دل بے قرار تھے، لوگ پریشان تھے، کہاں جائیں کیا کریں؟ دلوں کا شکار کرنے والا کوئی مرد نہیں تھا، ایک عورت تھی، سارے نوجوان اس کی طرف بہتے ہوئے چلے جا رہے تھے، پریشان تھے، سب کے دل دھڑک رہے تھے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے، ایک جھلک پانے کے لیے سارا شہر بےتاب ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے ایک اللہ کے ولی کے پاس، کہنے لگے حضور آپ نے جس شہر کو اپنے آنسوؤں سے سینچا تھا، حضور جس شہر کو اوراد و وظائف سے آپ نے سینچا تھا، آج آپ کا وہ شہر لوٹا جا رہا ہے، آپ کا وہ شہر تباہ و برباد ہوا جا رہا ہے، حضور اس شہر کو بچا لیجئے۔ حضرت نے کہا کون ہے جو میرے شہر کو برباد
برباد کر رہا ہے؟ کون ہے جو میرے شہر کو تباہ و برباد کر رہا ہے؟ کہنے لگے مجھے وہاں لے چلو۔ لوگوں نے کہا حضور وہ کوئی مرد نہیں ہے، وہ تو ایک عورت ہے۔ حضرت نے فرمایا چلو چلو، مجھے اس کے کوٹھے کی طرف لے کر کے چلو۔ لوگ حضرت کو لے کر کے آگے بڑھے، حضرت کو کوٹھا دکھایا۔ حضرت سینے پہ جب اپنا قدم رکھتے ہیں، ادھر حضرت کا قدم سینے پر پڑتا ہے، ادھر اہل دل تڑپ اٹھتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، کہتے ہیں مالک اس پورے شہر میں یہی تو ایک پھول تھا، یہی تو ایک کلی تھی جو سارے شہر کو مہکایا کرتی تھی۔ اے میرے مالک، اگر آج یہ کلی، آج اس پھول کی بھی خوشبو نچوڑ لی گئی تو اس پورے شہر کو اب کون مہکائے گا؟ مولا بایزید کی حفاظت فرما، مولا بایزید کی حفاظت فرما، مولا بایزید کی حفاظت فرما۔ لوگ سجدے میں آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت ادھر اس عورت کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے۔ وہ عورت چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی چہرہ تو بڑا نورانی ہے، لباس تو بڑا نفیس ہے، آپ کوئی بڑی عظیم شخصیت ہے، بتائیے آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ یہ جگہ آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ حضرت نے فرمایا او عورت، وہ اپنا ریٹ بتا، ایک رات کا تو کیا لیتی ہے، تو تیرا دام کیا ہے، وہ اپنا دام بتا۔ اس عورت نے اپنا کرایہ بتایا۔ حضرت نے قیمت ادا فرمائی، فرمایا کہ سن، اب میں نے قیمت ادا کر دی ہے، اب تو غور سے سن لے۔ جو خریدار ہوتا ہے جب وہ سامان لیتا ہے تو سامان اس کا ہو جاتا ہے۔ میں نے تیرا ریٹ ادا کر دیا ہے، میں نے تیری قیمت دے دی ہے، اب آج رات بھر کے لیے تو میری ہو گئی ہے، اب جیسا جیسا میں کہوں گا تجھے ویسا ویسا کرنا پڑے گا۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے مولانا صاحب، آپ نے خرید لیا ہے تو آپ جو حکم دیں گے مجھے وہ کرنا ہی پڑے گا، اس سے مفر نہیں ہے، میں وہ سارا کام کروں گی۔ حضرت نے فرمایا جاؤ، جا کر کے نہا دھو کر کے آ جاؤ۔ وہ عورت گئی غسل خانے میں۔ اب تک سارے لوگوں کے دل دھڑک رہے تھے اس عورت کی وجہ سے، لیکن آج اس عورت کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچنے لگی آج میرے اس میخانے میں کون آ گیا ہے؟ اس سے پہلے جو بھی آتے تھے ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ میرے جسم کو نوچنے کے فراق میں رہتے تھے، لیکن یہ کیسا بندہ آ گیا ہے؟ اس نے کہا ہے جاؤ غسل کر کے آؤ، اپنے آپ کو پردے میں چھپا کر کے آؤ۔ وہ سوچ رہی ہے، تیار ہو کر کے جب حضرت کے سامنے آئی تو کیا دیکھتی ہے؟ دو مصلے بچھے ہیں، ایک مصلے پر حضرت کھڑے ہیں اور حضرت فرما رہے ہیں اے عورت میرے پیچھے آ کر کے دوسرے مصلے پر تو کھڑی ہو جا اور سن، نماز کے اندر جیسا جیسا میں کروں گا تجھے بھی ویسا ویسا ہی کرنا پڑے گا۔ عرفان بھائی بہت ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، آپ کی ساری توجہ میری طرف رہنی چاہیے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سبھی کی توجہ ادھر ہی رہے، اس کے بعد کوئی مؤثر گفتگو ہو سکے گی۔ ابھی جب نتیجہ آئے گا تو آپ خود بخود بول اٹھیں گے، مجھے کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ بولیے۔ بڑا عظیم واقعہ ہے، بڑا سچا واقعہ ہے، بڑا کھڑا واقعہ ہے، غور سے سنیے تو سر کے کان سے نہیں دل کے کان سے سننے کی کوشش کیجیے۔ حضرت نے فرمایا جب میرے پیچھے کھڑی ہو جا، جیسا جیسا میں کروں گا ویسا ویسا تو کرنا، جس طرح میرا انداز ہوگا اسی طرح تیرا بھی انداز ہونا چاہیے۔ اب حضرت نفل کی نیت کر کے مصلے پر کھڑے ہیں، پیچھے وہ عورت کھڑی ہے۔ حضرت تکبیر تحریمہ کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیتے ہیں، پھر تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی اور سورت ملاتے ہیں، پھر حضرت رکوع میں جاتے ہیں۔ جب حضرت رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے وہ عورت بھی رکوع میں جاتی ہے، پھر حضرت کھڑے ہوتے ہیں، پھر حضرت اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں۔ جب حضرت سجدے میں جاتے ہیں تو وہ عورت بھی پیچھے سجدے میں جاتی ہے۔ حضرت نے سجدے میں سر رکھا، سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں سر رکھتے ہی آپ کی آنکھیں برس پڑی، مالک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے اے اللہ آج بایزید کی لاج رکھ لینا، اے اللہ آج بایزید کی لاج رکھ لینا۔ یہ عورت طوائف ہے، یہ نیکیوں کے قریب کبھی آتی نہیں ہے، مولا میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، خود بھی سجدے میں ہوں، مولا وہ عورت بھی سجدے میں ہے۔ یا رب کریم
کی تھی، اس لیے کہتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ لوگ جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو نبھاتے نہیں ہیں، بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ نسیان کی شاید آپ حضرات کو بیماری ہے کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے سلوار پائجامہ پینٹ سرہانے تان کر کے سوتے ہیں؟ یہ کام نہ کیا کریے، ذہن خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات نے وعدہ کیا تھا کہ خاموش نہیں رہیں گے، بتائیے وعدہ کیا تھا یا نہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے بتائیے، خاموش نہیں رہیں گے نا؟ سمجھ کر وعدہ کر رہے ہیں یا پھر سمجھے وعدہ کر لیا؟ دو طبقہ ہوتا ہے جو وعدہ کرنے میں بڑی جلدی کرتا ہے، ایک تو مریدین کا طبقہ ہوتا ہے اور دوسرا شاگردوں کا طبقہ ہوتا ہے، جو پھر سوچے سمجھے بھی وعدہ کر لیتے ہیں اور بعد میں پھنس جاتے ہیں۔ گجرات میں ایک ولی تھے، ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا جب میں مر جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو تم لوگ ایسا کرنا کہ مجھے جنت میں دفن کر دینا۔ اب بھولے بھالے مریدین تھے، کہا جی 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 حضور، جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ حضرت کا انتقال ہوا، جب حضرت کا انتقال ہو گیا تو اب ان کے دماغ روشن ہوئے، کہنے لگے یار وعدہ کر لیا تھا کہ جنت میں دفن کریں گے، لیکن دنیا میں جنت کہاں ہے؟ اب حضرت کو ہم کہاں دفن کریں؟ بڑے پریشان ہوئے۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن آیا تو حضرت کی لاش لے کر کے وہ ادھر سے ادھر گاؤں گاؤں کریا کریا بستی بستی شہر شہر گھومنے لگے کہ کہیں جنت ملے تو حضرت کو دفن کر دیں۔ لیکن جنت دنیا میں ہے، اس روئے زمین پر کہیں جنت ہے؟ اگر جنت ہو تب تو دفن کرے نا، لیکن وعدہ کر کے پھنس چکے تھے۔ اب دفن تو جنت ہی میں کرنا ہے کیونکہ پیر سے اپنے وعدہ کر چکے ہیں۔ بہرحال لاش لے کر کے 3 دن تک گھومتے رہے، ایک جگہ ایک روز بیٹھے ہوئے، وہیں سے ایک عالم کا گزر ہوا۔ عالم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک میت کو رکھ کر کے بیٹھے ہوئے، تو وہ عالم صاحب قریب آئے مسکراتے ہوئے، کہا بھائیو کیا بات ہے، بڑے پریشان لگ رہے ہو، بڑے پریشان لگ رہے ہو۔ وہ لوگ کہنے لگے مولانا صاحب ہم پہلے ہی سے اتنا پریشان ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کیوں پریشان ہو جائیے، اپنے راستے جائیے۔ مولانا صاحب نے کہا پریشانی کیا ہے بتائیے تو، ہو سکتا ہے میں وہ پریشانی حل کر دوں۔ کہنے لگے مولانا صاحب ہم آپ کو بتانے والے نہیں، آپ مسکراتے ہوئے آئے۔ بہرحال مولانا صاحب نے اصرار کیا، کہا بتائیے کیا بات ہے۔ کہنے لگے یہ بات ہے، دیکھیے یہ جو سامنے لاش رکھی ہوئی ہے ہمارے پیر صاحب کی ہے، یہ تو دنیا سے گئے ہی، اب ہمیں بھی اپنے پاس یہ بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا کیا بات ہو گئی بھائی، بات تو بتاؤ۔ کہنے لگے ان کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے ہم سے ایک وعدہ لیا تھا، کہا تھا جب میں مر جاؤں تو مجھے جنت میں دفن کرنا۔ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات آئی نہیں کہ جنت تو روئے زمین پر ہے نہیں، ہم نے وعدہ کر لیا، اب ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم حضرت کو دفن کہاں کریں۔ مولانا صاحب نے کہا ایسا کرو، حضرت کی لاش کو اٹھاؤ اور میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ قبرستان لے کر کے پہنچے، کہا ان کے والدین زندہ ہیں؟ کہا نہیں زندہ ہے۔ کہا ان کے والدین کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے؟ کہاں ہے؟ کہا اسی قبرستان میں دفن ہے۔ کہا ان کی والدہ کی قبر کہاں ہے؟ اور بتایا، کہا یہاں پر۔ وہاں لے کر کے گئے، کہا ان کی والدہ کے پیروں کی طرف ایک قبر کھودو۔ وہ لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا کروا رہے ہیں، کیا یہی جنت ہے؟ بہرحال کھودی، پریشان تھے، ایک گڑھا کھودا، قبر کھودی، اور حضرت نے فرمایا مولانا صاحب نے کہ اب اس میں اتار دو۔ جب وہ اتارنے لگے تو کہنے لگے مولانا صاحب کہیں آپ ہمیں بیوقوف تو نہیں بنا رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا جنت میں دفن کرنا، یہ تو جنت نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا سنو، تمہارے پیر صاحب نے یہی کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو
تو مجھے ماں کے قدموں کے نیچے دفن کر دینا، کیونکہ میرے کریم آقا مدنی تاجدار نے فرمایا ہے الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت ہے۔ میری دولت یہی پر ہے، میری ثروت یہی پر ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری جنت سبھی پر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وعدہ کریے تو سوچ سمجھ کر کے، ٹھیک ہے؟ آپ کو بولنا ہے، بیدار رہنا ہے، اور خوب محبت اور مودت سے سننا ہے، عقیدت سے سننا ہے۔ اللہ کے ولیوں کے آستانے پر جانے سے ملتا کیا ہے، وہ دیتے کیا ہے، وہ عطا کیا کرتے ہیں؟ بظاہر تو وہ خود ہی ایسے نظر آتے ہیں کہ کپڑے ان کے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے جسم پر لباس بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتا ہے، ٹوپیاں بڑی بوسیدہ وہ پہنتے ہیں، لیکن ان کے آستانوں پر جاتے ہیں لوگ خالی جھولی لے کر کے، جب واپس آتے ہیں تو ان کی جھولیاں بھری ہوئی ہوتی ہے، آخر وہ کہاں سے عطا کرتے ہیں، ان کو ملتا کہاں ہے؟ یہ الگ بات ہے، خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ ان کا ہاتھ تو بظاہر خالی ہوتا ہے، لیکن در حقیقت یہ سارے زمانے کی دولت اپنی مٹھی میں رکھتے ہیں۔ یہی دلی کی سرزمین ہے، ایک عظیم بزرگ ہیں سلسلہ چشتیہ کے، جنہیں دنیا حضرت فخر جہاں کہتی ہے۔ اللہ کے ولیوں کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنہا چلتے ہیں، لیکن پورا ایک قافلہ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہی انجمن بن جایا کرتی ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ وقت کا شہنشاہ یہ روزانہ دیکھتا تھا کہ جتنی جماعیت، جتنے لوگ حضرت کے ارد گرد اکٹھا ہوتے ہیں، میں بادشاہ ہوں، میرے پاس بھی اتنے لوگ اکٹھا نہیں ہوتے ہیں۔ آخر بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اس نے جلنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ مولانا فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیثیت کو گھٹانا چاہیے، ان کی شخصیت پر کوئی داغ لگانا چاہیے تاکہ لوگ ان کے پاس نہ جائیں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے پاس آئیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے۔ یہی بریلی کی سرزمین ہے، آپ نے دیکھا کہ رہتے تھے بریلی کی سرزمین پر، لیکن ساؤتہ میں بھی کہا جاتا تھا بستی بستی قریہ قریہ، شریعہ دانو شریعہ۔ بھساول کی سرزمین پر بھی کہا جاتا تھا بستی بستی قریہ قریہ، تاجو شریعہ تاجو شریعہ۔ صرف بھساول کی سرزمین پر ہی نہیں، لکھنؤ کی سرزمین پر جاتے وہاں بھی یہی نعرہ آپ کو سنائی دیتا، کانپور کی سرزمین پر جاتے وہاں بھی یہ نعرہ آپ کو سنائی دیتا، ممبئی کی سرزمین پر جاتے وہاں بھی یہ نعرہ آپ کو سنائی دیتا، کلکتہ کی سرزمین پر جاتے وہاں بھی یہ نعرہ آپ کو سنائی دیتا، دلی کی سرزمین پر جاتے وہاں بھی یہ نعرہ آپ کو سنائی دیتا۔ اور صرف ہندوستان ہی نہیں، ہندوستان سے باہر کسی بھی ملک میں آپ پہنچ جاتے آپ کو بستی بستی قریہ قریہ کا نعرہ سنائی دیتا تھا۔ آخر وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن نے عشق مصطفیٰ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا تھا، تو رب کریم نے ان کی محبت کو ہر ایک دل میں اتار دیا تھا۔ آج بھی زمانہ اعلان کرتا ہے نہ کم ہوگی کبھی عظمت میرے تاج الشریعہ کی، رہے گی حشر تک نگاہ میرے تاج۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت فخر جہاں دہلوی کی بات کر رہا تھا۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمن کے نام پر نعرہ لگ گیا، کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میں نے حضرت کی شان میں کئی ایک مرتبتیں لکھی۔ حضرت مفتی نفیس احمد صاحب فقہ رضوی تشریف فرما ہے، انہوں نے بھی بہت سارے کلام حضرت کی شان میں لکھے، میں نے بھی لکھے، لیکن وقت اتنا نہیں ہے کہ کلام آپ کو سنایا جائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی
پھر کبھی میں آپ کو کلام بھی سناؤں گا. میں وہ واقعہ سنا رہا تھا کہ اللہ کے ولیوں کے قدموں میں سینکڑوں تاج پڑے ہوتے ہیں. بادشاہ سلاطین زمانہ انہیں دیکھ کر کے حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں پھر اس کے بعد؟ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دلی کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں. بادشاہ وقت حسد کا شکار ہو گیا ہے. اس نے کہا ان کی عظمت کو گھٹانا چاہیے, ان کی رفعت کو گھٹانا چاہیے, ان کے مرتبے کو گھٹانا چاہیے. اس نے ایک طوائف سے سودا کیا, طوائف کو پیسہ دیا, کہا ایسا ہے کہ تمہیں فخر جہاں دہلوی کو بدنام کرنا ہے. طوائف نے کہا ٹھیک ہے, جیسا آپ کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہوگا, میں فخر جہاں دہلوی کو بدنام کر لوں گی. ایک روز ظہر کی نماز کا وقت تھا. حضرت سیڑھی سے اتر رہے تھے. ارد گرد بہت سارے مریدین بھی تھے, ارد گرد بہت سارے ماننے والے بھی تھے. حضرت سینے سے اتر رہے ہیں, اتنے میں ایک برقع پوش عورت آ گئی. حضرت کے قریب آئی, کہنے لگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرت نے جواب دیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور محمود اختر مصباحی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نبیر صدر الشریعہ, نبیر صدر الشریعہ, نبیر صدر الشریعہ, قاضی مہاراشٹر, قاضی مہاراشٹر, قاضی مہاراشٹر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. باہر جو لوگ کھڑے ہیں وہ اندر آ جائیں. آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ حضرت جلوہ افروز ہو چکے ہیں. بس 5 منٹ کے اندر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا. آپ حضرات آگے کی جگہیں جو خالی ہیں ابھی تک اس کو آ کر کے پور کر لیجیے, وہاں نہ کھڑے رہیے, آ جائیے جلد سے جلد, جلد آ جائیں آپ حضرات. وہ عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی مولانا صاحب السلام علیکم. آپ کی کمر میں درد تھا, بتائیے درد کیسا ہے آپ کا, آپ ٹھیک ہو گئے یا نہیں ٹھیک ہو گئے؟ کہنے لگی مولانا صاحب مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے پاس آپ کے مریدین رہتے ہیں, میں اس وقت ہرگز آپ کے پاس نہ آتی, لیکن کیا کروں, رات میں جو آپ نے سکے دیے تھے وہ سکے کھوٹے نکلے ہیں, وہ سکے کھوٹے نکلے ہیں اور مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے. وہ عورت یہ کہنے لگی. حضرت نے اسی وقت اپنا ہاتھ جیب میں ڈالا, ایک جیب سے آپ نے تمام سکے نکالے اور اس عورت کی ہاتھ پر رکھا. ایک ہاتھ سے اس کے ہاتھ پر سکے رکھے آپ نے اور دوسرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا. کہا بیٹی, پیاری بیٹی, اچھی بیٹی, سنو, جب بھی تمہیں پریشانی ہو, جب بھی تمہیں تنگی ہو, جب بھی تمہیں کوئی مصیبت گھیر لے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تم میری بارگاہ میں چلی آنا, میری بارگاہ میں چلی آنا. فخر جہاں دہلوی کا دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا ہے. حضرت یہ کہہ کر کے تیزی سے سیڑھی سے اترنے لگے. ابھی حضرت مکمل طور پر سیڑھی سے اترے بھی نہیں تھے کہ اتنے میں وہ عورت دوڑتی ہوئی آئی, حضرت کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی حضرت مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کس کستوری کے بنے ہوئے ہیں, آپ کس سندن کے بنے ہوئے ہیں, آپ کس خوشبو کے بنے ہوئے ہیں. ارے میں تو آئی تھی آپ کو بدنام کرنے کے لیے, آپ پر داغ
دھبے لگانے کے لیے، اور مجھ جیسی عورت جسے زمانہ ایک طوائف کہتا ہے، کبھی بہن کہنے کی بھی جسارت نہیں کرتا ہے، آپ نے مجھے ایک بار نہیں 3 بار بیٹی کہا ہے، 3 بار بیٹی کہا ہے۔ پھر وہ پبلک کی طرف منہ کر کے کہنے لگی، اے مریدو سن لو، اے زمانے والے گواہ ہو جاؤ کہ آج تک میرا کوٹھا تھا، جو لوگ میرے کوٹھے پر آتے تھے کوٹھا سمجھ کر کے آتے تھے، لیکن سنو اب کوئی میرے کوٹھے پر کوٹھا سمجھ کر کے نہیں آئے گا، کیونکہ آج کے بعد میں اس کوٹھے کو مسجد بنانے جا رہی ہوں، اب میرا وہ کوٹھا مسجد بن چکا ہوگا، اب وہاں پر عیاشیاں نہیں ہوں گی، قرآن کی تلاوت ہوگی، نعت مصطفیٰ گنگنا